نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتے ہیں۔ چونکہ یہ سیرت ایک بہت وسیع موضوع ہے، اس کا کوئی بھی واقعہ، اس کا کوئی بھی سال ہجری کا کوئی بھی جو ہے تفصیلی واقعہ ذکر کیا جائے تو ایک بہت طویل وقت چاہیے جس کو بیان کرنا ہے، لیکن چونکہ وقت بہت مختصر ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ہم نے پچھلے کئی ہفتوں سے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے، اپنی اولاد گھر والوں کو بتانے، ان کو عمل کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے ہفتے ہم نے پڑھا تھا، جو ہے بیان کیا تھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کس طرح مسلمان ہوئے تھے، اور وہ پہلی ہجری کا جو ہے واقعہ تھا، اور اسی کے اندر پہلی ہجری کے اندر یعنی جب آپ علیہ السلام کی عمر 54 سال ہوئی تھی، اسی میں آپ علیہ السلام نے مسجد نبوی کی تعمیر بھی کروائی تھی، اور اسی سال میں اذان کی ابتدا بھی ہوئی تھی کہ کس طرح مسلمانوں کو اذان کے لیے مسلمانوں کو نماز کے لیے اکٹھا کیا جائے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ یہودیوں سے ایک معاہدہ بھی ہوا تھا آپ علیہ السلام کا، اور اسی سال یعنی ہجرت کے پہلے سال میں جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رخصتی بھی ہوئی تھی۔ شادی تو پہلے ہو چکی تھی لیکن رخصتی اسی سال ہوئی، اور ہجری کے اسی سال میں نماز جمعہ بھی فرض ہوئی تھی۔ اب یہ ہجرت کا پہلا سال مکمل ہو چکا جس کے اندر جو اہم واقعات تھے وہ بتلا دیے۔ آج بیان کر رہے ہیں کہ ہجرت کا جو دوسرا سال تھا، آپ علیہ السلام کی عمر جب 55 سال ہوئی اس وقت، اس کے اندر جو ہے وہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ عید الفطر کی اور عید الاضحیٰ کی نماز بھی مسلمانوں پر فرض ہوئی اور قربانی کا حکم اس کے ساتھ، اور اسی سال ہجرت کے دوسرے سال میں جہاد، صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ بھی فرض ہوئی، اور اسی سال میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی حضرت علی سے شادی بھی ہوئی، اور ہجرت کے اسی سال میں جو قبلہ اول تھا بیت المقدس، اس کو تبدیل کر کے کعبۃ اللہ کی طرف موڑ دیا گیا، اور اسی سال میں آپ علیہ السلام کی جو بیٹی حضرت رقیہ تھی ان کا انتقال بھی ہوا، اور اسی سال میں رمضان المبارک کے روزے بھی فرض ہوئے۔ اور یہ مختصر سے ہم اس کو آج تھوڑا سا بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے کی اور اس پر ہمیں سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ غزوہ بدر کا واقعہ اس طرح ہے کہ چونکہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد ایک آزادی کے ساتھ رہنے اور اپنی جو مسلمانہ زندگی تھی اس کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائی تھی، اور اس میں جو پہلے جو پریشانیاں اور مسائل تھیں ان سے مسلمان بہت آزاد ہو چکے تھے، لیکن چونکہ جب مسلمانوں نے ہجرت کی تھی تو ان کا جتنا بھی ساز و سامان تھا وہ کہاں رہ گیا تھا؟ مکہ کے اندر رہ گیا تھا، اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا کہ آپ لوگ یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف چلے جائیں، تو بہت بڑے بڑے صحابہ جو مالدار بھی تھے، اور جیسے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بہت بڑے مالدار تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی ملکیت اور مالیت تھی، اور اس قدر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت سے نوازا تھا کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں مدینہ میں قحط سالی آئی تو ان کا ایک شام سے مدینہ کی طرف قافلہ آ رہا تھا، 950 اونٹ ساز و سامان سے لدے ہوئے، انہوں نے جو خریداری کی تھی ملک شام سے، وہ پورا کا پورا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے لیے صدقہ کر دیا تھا، اور اس وقت اگر اس کا اندازہ 950 اونٹوں کا اندازہ لگا جائے تو آج کے اس پاکستان کے روپیوں کے حساب سے اربوں روپے بنتے ہیں،
جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے لیے مسلمانوں کے لیے صدقہ کر دیا تھا۔ تو اس میں جو ہے وہ بہت بڑے صحابہ بھی تھے، وہ بھی ہجرت کر کے جب مدینہ کی طرف آ گئے تو ان کے پاس کھانے پینے کا جو ساز و سامان تھا وہ بہت کم تھا، اور آزادی جو تھی وہ اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی تھی۔ اب جو کفار مکہ کا جو قافلہ تھا وہ ملک شام سے مدینہ کی طرف آ رہا تھا، اور ان کا جو سردار تھا ابو سفیان، وہ ان کو جو ہے وہ کمان کر رہا تھا اس پورے قافلے کی۔ تو آپ علیہ السلام کو خبر ملی کہ ان کا ایک قافلہ آ رہا ہے، اور چونکہ ہمارے پاس ساز و سامان بہت کم ہے تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ آپ تیار ہو جائیں، ہم اس قافلے کو جو ہے وہ کیا کریں گے، اپنے ان کا ساز و سامان چھین لیں گے۔ اور چونکہ یہ ہر ملک کا ایک قانون ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر آپ میں اور آپ ہندوستان میں چلے جائیں بغیر ویزا کے، بغیر کسی پاسپورٹ وغیرہ کے، تو ان کو حق ہوتا ہے کہ وہ ہمیں قتل کر دیں۔ اسی طرح ان کا کوئی بھی شخص اگر ہمارے ملک میں بغیر کسی ویزا کے، ووٹ کے اور پاسپورٹ کے آ جائے، ہمارے بارڈر کے اندر داخل ہو جائے، تو ہمیں بھی اس بات کا حق ہوتا ہے ہم اس کو مار دیں، قتل کر دیں، اگر ایسا ہوتا نہیں ہے اسے جو تفصیل وغیرہ معلوم کی جاتی۔ تو آپ علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا، ان کو وہ پورے جو ہے قافلے کو ان کو جو ہے چھیننے کا ارادہ فرمایا۔ تو حضرت جو سفیان تھا، حضرت ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، تو اس کو بھی معلوم ہو چکا کہ آپ علیہ السلام جو ہے وہ ہمارے اس قافلے کی تیاری کو، اس کو جو ہے تیاری میں آ رہے ہیں کہ ہم اس کو چھین لیں گے۔ تو ابو سفیان نے فوراً ابو جہل کی طرف آدمی بھجوائے اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ یہ محمد جو ہے ہمارے قافلے پر کیا کرنے والا ہے، بہت سختی سے جو ہے اس نے تیاری کر رکھی، ہمارے قافلے پر وہ جو ہے جنگ کرے گا اور ہمارا قافلہ پورا چھین لے گا ساز و سامان کا۔ تو ابو جہل بھی فوراً اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہاں پر پہنچا، تو تقریباً ان کے جو آدمی تھے کفار کے وہ 1000 کا پورا لشکر تھا، اور اس طرف جو صحابہ کرام تھے وہ تھے 313 لوگ تھے جو آپ علیہ السلام کی طرف تھے۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ رات کا وقت ہو گیا، پھر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور اس بات کا وعدہ بھی فرمایا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد کروں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ یہ وہی موقع ہے، یہ آخری موقع ہے، اگر آپ نے اپنے دین کو نہیں پھیلایا تو آپ کے دین کو ہمارے بعد کوئی نہیں پھیلائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی دعا آپ علیہ السلام کی دعا قبول بھی ہوئی، اور ایک جو ہے مدد اس طرح بھی نازل ہوئی کہ رات کا وقت ہو چکا، اب چونکہ جنگ صبح میں ہونا تھی، تو آپ علیہ السلام جو ہے وہ کچھ سفر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکلے، آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اور آپ علیہ السلام جگہ جگہ پہ چھڑی مار رہے تھے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ آپ اس جگہ پر چھڑی کیوں ماری؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کل صبح دیکھنا ابو جہل یہاں پڑا ہوا ہوگا، قتل ہوا ہوگا، اس کے بعد تھوڑی جگہ آگے گزرے تو پھر وہاں پہ چھڑی ماری۔ کہا کہ یہاں آپ نے چھڑی کیوں ماری؟ کہا کہ اس سردار کا جو اس قبیلے کا سردار ہے وہ کل یہاں پہ مردار ہوگا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے 70 جگہوں پہ وہ چھڑی ماری، وہاں پہ لوگوں کے نام بتلائے اور کہا کہ کل صبح کفار مکہ کے جو سرداران ہیں وہ اسی جگہ پہ پڑے ہوں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور یہ بھی ہوا تھا کہ آپ علیہ السلام کے جو صحابہ اکرام تھے وہ ایسی جگہ پر تھے جہاں پہ ریتیلی زمین تھی، یہاں پہ یعنی پاؤں صحیح طرح سے ٹک نہیں پاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مدد اس طرح بھی فرمائی، اور کفار مکہ جو تھے وہ ایک زبردست جگہ پر تھے، ان کو کوئی اس طرح کا اندیشہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مدد اس طرح فرمائی کہ رات کے وقت بارش ہو گئی، اور بارش کا فائدہ یہ ہوا چونکہ ان کی ریتیلی زمین تھی وہ تھوڑی مضبوط ہو گئی، اور ان کی طرف جو مضبوط زمین تھی وہ کیا ہو گئی، گیلی ہو گئی، ان کو جو ہے پھیرنا اور رکنا جو ہے تھوڑا سا مشکل ہو گیا۔ اور اگلے دن ایسے ہی ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے آپ علیہ السلام کی مدد فرمائی، 3000 فرشتوں کے ذریعے سے
اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی مدد فرمائی، اور کئی صحابہ اکرام نے فرشتوں کو بھی دیکھا بھی تھا، اور آپ علیہ السلام سے بعد میں پوچھا بھی کہ وہ لوگ ہم نے دیکھے تھے، پگڑیاں انہوں نے پہنی ہوئی تھی، وہ اس طرح کہہ رہے تھے کہ اس کو قتل کرو، اس کو قتل کرو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ہماری مدد فرمائی تھی۔ تو یہ اسلام کا جو سب سے پہلی جنگ تھی، جو واقعہ تھا، وہ اس قدر جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مدد اور نصرت سے نوازا، اور جس میں آپ علیہ السلام نفس خود شریک تھے اس کے اندر۔ اور اس کے بعد جو ہے، اور یہ واقعہ اسی سال یعنی ہجرت کے دوسرے سال رمضان المبارک کے مہینے میں 17 رمضان المبارک کا دن تھا، اس کے اندر جو ہے وہ جو ہے یہ واقعہ پیش آیا۔ اور اسی سال جو ہے وہ جو ہے عید الفطر کا بھی حکم جاری ہوا، یعنی جیسے رمضان مبارک کے روزے ختم ہوئے تو پھر عید الفطر کا بھی حکم جاری ہوا، اور اس کا جو ہے وہ طریقہ کار بھی پورا بتلا دیا گیا۔ اور اس طریقے سے اسی سال میں عید الاضحیٰ اور اس کی قربانی کی جو فرضیت ہے وہ بھی بتلائی گئی، اور عید الاضحیٰ کے اندر جو قربانی ہے وہ کس پر واجب ہے، کس پر جو ہے وہ واجب نہیں ہے، یہ پھر الگ سے موضوع ہے۔ اور اسی سال میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی بھی ہوئی تھی، اور چونکہ جب حضرت فاطمہ کا نکاح نہیں ہوا تھا تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور کہا تھا کہ میں آپ کی سب سے آخری بیٹی فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ کہا کہ صبر کریں، ابھی تک کوئی حکم نہیں آیا۔ اس کے بعد پھر کچھ وقت کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کی جو بیٹی ہے فاطمہ، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے انہیں بھی کہا کہ اب تک کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام سے کہا، تو آپ علیہ السلام نے ان کو پھر کچھ دنوں بعد بتا دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے اور آپ کے ساتھ ہی میری بیٹی کا نکاح ہوگا۔ اور آپ علیہ السلام کی پہلی جو 3 بیٹیاں تھیں، ان کے جو نسب تھا، ان کی جو اولاد تھی، وہ آپ علیہ السلام کی زیادہ چل نہیں سکی، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی آپ علیہ السلام کی واحد بیٹی ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پوری امت مسلمہ کے اندر آپ علیہ السلام کی جو نسل تھی اس کو جاری و ساری فرمایا۔ جتنے بھی ہمارے ملک میں کسی بھی جگہ بھی جو بھی سید حضرات ہیں، جو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں کہ میں سید ہوں، سادات ہیں، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی خاندان سے ہیں۔ اور اسی سال میں دوسرے سال ہجری میں آپ علیہ السلام کی عمر 55 سال ہوئی۔ اسی سال میں جو ہے وہ مسجد کا جو پہلا قبلہ تھا بیت المقدس کی طرف آپ علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ آئے، نماز فرض ہوئی، تو پھر مسجد بیت المقدس کی طرف آپ علیہ السلام نماز پڑھتے تھے منہ کر کے، اور صحابہ اکرام بھی سارے آپ علیہ السلام کی نیابت میں ہوتے تھے۔ تو لیکن آپ علیہ السلام جب سے قبلہ اول کا حکم ہوا تو آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس قبلے سے ہٹ کر اس یعنی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کروں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور تقریباً 16 مہینوں بعد یعنی قریب 1.5 سال اس کے جو ہے مہینوں بعد اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، اور قبلہ جو ہے وہ نماز کے اندر ہی تبدیل ہوا۔ آپ علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حکم آئے اور آپ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کہ آپ یہ مسجد بیت المقدس سے قبلہ ہٹ کر یہ بیت اللہ کی طرف کیا گیا ہے، تو آپ نماز کے اندر ہی اس بیت اللہ کی طرف رخ کر لیں۔ تو یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ یہ اس طرح ہوا تھا کہ آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی اس کو اگر یوں سمجھ لیں جیسے ہم آج یوں نماز پڑھتے ہیں، تو حکم ہوا کہ یہ قبلہ یہاں سے اس طرف چلا گیا ہے، یعنی پورے جماعت اس طرف چلی جائے گی، اور آپ علیہ السلام یوں گھوم کے اسی طرح گئے، اور آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جب جبرائیل امین علیہ السلام نے بتایا
کہ یہ قبلہ ہٹ کے بیت اللہ کی طرف منتقل کیا گیا ہے، تو آپ علیہ السلام نماز میں ہی یوں گھوم کے اس بیت اللہ کی طرف ہوئے، اور پورے صحابہ کرام بھی وہ اسی نماز کے اندر ہی آپ علیہ السلام کی جو ہے نیابت میں اسی طرح گھومتے رہے، اور یہ اسی سال جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم بھی نازل فرمایا اور نماز کے اندر ہی قبل اول کو تبدیل کر دیا گیا۔ اور اسی سال جو ہے رمضان المبارک کے روزے بھی فرض ہوئے، اور آپ علیہ السلام جو ہے وہ رمضان المبارک سے پہلے بھی جو ہے وہ اہتمام کرتے تھے، لیکن جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو 3 کیٹیگریاں تھیں، یعنی 3 بار فرض ہوئے۔ اس کو اگر اس طرح سمجھا جائے کہ سب سے پہلے جب رمضان مبارک کے روزے فرض ہوئے تو وہ ان کا کوئی وہ نہیں تھا، یعنی جب جس کا جو روزہ رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، اگر کوئی شخص روزے کے بدلے میں فدیہ، زکوٰۃ یا کچھ پیسے وغیرہ یا کوئی اپنی چیز دینا چاہے تو وہ بھی دے سکتا ہے۔ یعنی کئی عرصے تک یہی حکم ہوا کہ رمضان مبارک کے روزے تو فرض ہو چکے ہیں، لیکن جس کی مرضی یہ روزہ رکھے، لیکن اگر کوئی شخص چاہے مرد ہو، عورت ہو، جوان، بوڑھا ہو، اگر وہ روزہ نہیں رکھنا چاہتا تو وہ اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس مقدار کے اندر روپے پیسے ادا کر دے، یا کوئی گندم دے دے یا گھر کی کوئی چیز دے دے، تاکہ اس ایک روزے کا بدلہ ہو جائے۔ کچھ عرصے بعد پھر یہ حکم تبدیل ہوا۔ یہ حکم تبدیل اس طرح ہوا کہ یہ حکم ختم ہو گیا، اب حکم یہ ہوا کہ روزہ جو ہے وہ سب پر فرض ہے۔ پہلے بھی تھا لیکن حکم میں تبدیلی اس طرح ہوئی کہ مسلمان اور مرد روزہ سب رکھیں گے، اس میں جو ہے وہ صرف مریضوں کو یا جو کوئی مسافر لوگ ہوں گے ان کو جو ہے وہ چھوٹ دی جائے گی، اور وہ بعد میں روزے ان کے لیے بھی رکھنا لازمی ہوں گے، لیکن ان کو اجازت ہوگی اگر مسافر ہیں تو وہ روزہ نہیں رکھیں، بعد میں رکھیں، اگر رکھنا چاہیں تب بھی رکھ لیں، اور اگر کوئی شخص مریض ہے اس کو بھی اجازت ہوگی وہ بعد میں روزہ رکھیں۔ لیکن اس کے اندر یہ ساتھ حکم نازل ہوا کہ جتنے بھی مسلمان جو ہے وہ شادی شدہ ہیں، اگر روزے کے بعد سو گئے تو وہ جو ہے وہ ان کے رات کو اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے، رات کو اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکیں گے، یعنی سونے کے بعد۔ پھر یہ حکم کئی دنوں تک چلتا رہا، لیکن پھر اس میں کچھ غفلت بھی ہو گئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بتایا کہ یہ اس طرح ہوا کہ ہم رات کو سو گئے اور جو ہے وہ مجھے یعنی اپنی بیوی کے ساتھ میں نے ہم بستری کر لی۔ پھر آپ علیہ السلام کو آ کے بتایا، پھر آپ علیہ السلام کچھ دنوں بعد پھر یہ حکم تبدیل ہو گیا۔ پھر حکم تبدیل اس طرح ہوا کہ اب روزے سب پر فرض ہیں، اگر کوئی شخص مسافر ہے اس کو اجازت ہے روزہ نہ رکھے، اسی طرح جو ہے وہ کوئی مریض ہے اس کو اجازت ہے روزہ نہ رکھے، لیکن اس میں جو ہے اجازت یہ مل گئی کہ پورا دن صبح سے شام تک روزہ رکھے گا، لیکن اس میں پھر اپنی بیوی کے قریب بھی جانے کی اجازت دے دی گئی۔ اور اس طرح جو ہے وہ رمضان المبارک کے روزے ہم مسلمانوں پر فرض ہوئے، اور آج بھی یہی حکم ہے، یعنی کوئی شخص اگر روزہ رکھتا ہے یعنی صحیح سالم ہے، اس کو کوئی عذر نہیں ہے تو وہ روزہ رکھنا اس پر فرض ہے، اور روزے کا چھوڑنا جو ہے اس کا گناہ بھی ہوگا، اور گناہ الگ ہوگا لیکن اس کا پھر بعد میں جو ہے اس روزے کی قضا کرنا بھی لازمی ہوگی۔ اور اس طرح کوئی شخص بیمار ہے اس کو بھی روزے نہ رکھنے کی اجازت ہے، اور لیکن بالکل روزہ نہ رکھنے والے وہ شخص ہوں گے جو ان کے اندر طاقت نہیں ہوگی کہ اب ہم صبح سے شام تک جو ہے وہ بھوکے رہیں اور کوئی پانی نہ پئیں، کوئی چیز نہ کھائیں، اور ان کو اجازت تو ہوگی روزہ نہ رکھیں، یعنی ان کی اب عمر ان کی جو ہے عمر بہت بڑی ہو چکی ہے، یعنی بوڑھے حضرات ہیں، ان کو اجازت ہوگی روزہ نہ رکھیں، یعنی اپنی اب عمر کی آخری حصوں میں چل رہے ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، اور غالب گمان بھی یہی ہے کہ اب اس کے بعد مجھے جو ہے وہ صحت نہیں ملنے والی، تو پھر اس کے لیے اسلام کا حکم یہ ہے کہ ہر روزے کے بدلے اس کا جو ہے وہ فدیہ ادا کرنا لازم ہے، اس کے اوپر ہر روزے کا فدیہ ادا کرنا اس کے اوپر لازم ہے۔
یعنی اس کی چھوٹ بالکل بھی نہیں ہے کہ اگر روزہ نہیں رکھتا تو یہ حکم میرے سے جو ہے وہ کیا ہو گیا، الگ ہو گیا، ایسا نہیں، بلکہ روزہ نہیں رکھتا تو اسلام کی طرف سے اجازت ہے، مسافر ہے نہیں رکھے بعد میں رکھ لیں، معذور ہے اجازت ہے بعد میں رکھ لیں، اب بالکل نہیں رکھ سکتا اجازت دے دی گئی آپ روزہ نہیں رکھیں، لیکن روزے کے بدلے آپ کچھ رقم ادا کریں گے جو اس روزے کا بدلہ ہوگی۔ لیکن روزہ جو ہے وہ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے مسلمانوں کے لیے۔ اگر رمضان المبارک کا، آپ علیہ السلام کی حدیث ہے، اگر کوئی شخص رمضان المبارک کا روزہ اس سے چھوٹ جائے اور بعد میں پورا سال روزہ رکھے، رمضان مبارک کا ایک دن کا روزہ اس سے چھوٹ جائے اور بعد میں اس ایک دن کی قضا کرے، اور قضا اگر پورے سال روزہ رکھ کر کرے پھر بھی اس ایک دن کا جو چھوٹ گیا تھا اس کا اس کو ثواب نہیں مل پائے گا۔ یعنی اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت سے نواز رکھا ہے، اس میں ہمیں غفلت سے بھی بچنا چاہیے، اور اس میں جو ہے آج کل تو بہت آسان بھی ہو گیا ہے، لیکن مشکل ہمیں اس لیے ہوتی ہے کہ چونکہ ایک مہینے کا روزہ جو ہے متصل آتا ہے، 11 مہینے چھٹی ہوتی ہے، ہم روزے رکھتے نہیں ہیں، تو اس لیے ہمیں شروع میں مشکل پیش آتی ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے شروع کے دن جو ہوتے ہیں بہت مشکل اور بہت تھکاوٹ ہو جاتی ہے، پیاس بہت لگتی ہے، لیکن کچھ دنوں بعد ایک روٹین بن جاتا ہے، 5-6 دن بعد پھر وہ ایک مہینہ جو ہے پورا مسلسل رہتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی ایک بہت زبردست آپ علیہ السلام نے بتایا تھا، آپ علیہ السلام کی عادت تھی ہمیشہ پیر کے دن اور جمعرات کے دن، یہ ہمیشہ آپ علیہ السلام کی عادت تھی، یہ تینوں روزے رکھا کرتے تھے، دونوں روزے رکھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح ہر مہینے کے اسلامی تاریخ 13، 14 اور 15، جیسے ابھی کچھ دنوں بعد آئے گی 13 ربیع الثانی، 14 ربیع الثانی، 13 ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، 13 جمادی الاولیٰ، 14 جمادی الاولیٰ اور 15 جمادی الاولیٰ، یہ تینوں روزے بھی آپ علیہ السلام بلا ناغہ رکھتے تھے، چاہے سفر میں ہو چاہے حضر میں ہو، یعنی کسی بھی صورت میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو، آپ علیہ السلام ان روزوں کو بھی ہمیشہ اہتمام سے رکھا کرتے تھے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کسی بھی شخص نے، کوئی بھی شخص اگر ہر مہینے کے یہ 3 روزے رکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر روزے کے بدلے 10 دن کا ثواب دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی انسان اگر مسلمان 3 روزے رکھتا ہے 13، 14، 15 اسلامی تاریخ کے، تو گویا اس نے پورے مہینے کے روزے رکھ لیے۔ اسی طرح پھر اگلے مہینے میں 3 روزے رکھے تو گویا اس نے پورے مہینے کے روزے رکھ لیے۔ اسی طرح محرم سے لے کر شعبان تک اگر ہم ہر مہینے صرف 3 روزے ہی رکھیں تو ہمارا گویا پورا سال جو ہے عبادت میں گزرے گا۔ اس کا بھی ہمیں بہت کثرت سے اور اہتمام کرنا چاہیے۔ اور لیکن اگر ان میں سے کوئی تاریخ چھوٹ گئی ہے، جیسے 13 چلی گئی، اب یاد آیا آج تو روزہ رکھنا تھا نہیں رکھ پائے، تو 14 تاریخ کو رکھ لے، 2 دن رکھ لے، اگر اس کا دل چاہے تو اگلا دن بھی جو ہے 16 تاریخ کا اضافہ کر لے، تو اس کا بھی ہمیں بہت کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ بہت سارے واقعات آپ علیہ السلام کی زندگی کے اس کے اندر جو ہے وقتاً فوقتاً انشاءاللہ آگے بتائیں گے۔ تو ہمیں اس آپ علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں ملتا کیا ہے؟ ہم آپ علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا خود اس کے بارے میں بتا دیا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال دے دیا، اس کا کوئی ذکر نہیں فرمایا، کوئی احسان نہیں بتلایا، کہا کہ میں نے تمہیں مال دیا ہے اور میں نے تمہیں یہ دی یہ چیز، اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دے دیا پھر بھی کچھ نہیں کہا، دولت دے دی، اپنے بیوی بچے دے دیے اور دنیا کی ہر چیز دے دی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دینے کے بعد اپنے اس جو ہے وہ خزانے میں دیکھا تو کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ جب آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خزانے سے اٹھا کر اس امت کو دے دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس احسان کو جتلایا اور اس بات کو بتایا، لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے اس مؤمنوں پر احسان کیا ہے۔ احسان اس طرح کیا ہے کہ ان کے اندر میں نے اپنا محبوب بھیجا ہے،
یعنی جب آپ علیہ السلام کو اس دنیا میں لایا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خزانے میں دیکھا ہر چیز موجود ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن آپ علیہ السلام اس میں نہیں ہیں۔ تو ہمیں اس بات کا احساس کرنا چاہیے، ہمیں اس بات کا فخر بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب نبی کا امتی بنایا ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے سردار کا امتی بنایا ہے۔ اور ہر نبی کی خواہش تھی، ہر نبی کی خواہش تھی اور ہر نبی کو بتلایا گیا تھا کہ ایک نبی ایسا آنے والا ہے جس کو سب نبیوں پر فوقیت حاصل ہوگی، اور سب نبیوں نے یہ دعا بھی کی تھی کہ ہمیں اس نبی کی زندگی کا کچھ حصہ مل جائے تاکہ ہم بھی اس کی امت میں شمار ہونے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی یہ دعا قبول نہیں فرمائی۔ لیکن آخر میں جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول اس طرح فرمائی کہ ان کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا اور کہا کہ جب وقت آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جب دجال کا دور آئے گا اس فتنے کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ نبی نہیں ہوں گے، نبی تو ہیں، ابھی بھی نبی ہیں، لیکن آپ علیہ السلام کی اس امت میں امتی بن کر آئیں گے۔ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ احکامات دیے تھے، ان کو ایک کتاب عطا کی تھی، ان کے سب کے احکام سب کے الگ تھے، لیکن وہ نبی جو ہے اپنی امت کے لیے خاص تھا۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس امت میں تشریف لائیں گے تو وہ آپ علیہ السلام کے اس قرآن کے جو احکامات ہیں، آپ علیہ السلام کی جو سیرت ہے، اس کو پوری امت کے اندر پھیلائیں گے اور آپ علیہ السلام کے امتی ہی قرار پائیں گے۔ جیسے کہ ہم آپ علیہ السلام کے امتی ہیں، اسی طرح وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آپ علیہ السلام کی امت کے ایک فرد شمار ہوں گے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان کے اندر اپنا محبوب اور رسول بھیجا ہے۔ تو ہمیں بھی احساس کرنا چاہیے کہ ہم کس نبی کی امت ہیں۔ ہمیں کبھی اپنی زندگی میں سوچنا چاہیے، کچھ وقت الگ طور پر کچھ ٹائم نکال کر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس نیت سے، کس مقصد سے دنیا میں پیدا کیے گئے اور کس دور میں پیدا کیے گئے، کس نبی کے زمانے میں پیدا کیے گئے۔ یہ جب ہم باتیں سوچیں گے تو ہمارا ذہن پھر آپ علیہ السلام کی سیرت کی طرف متوجہ ہوگا، پھر یقین آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ آیت کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ہی وہ بہترین امت ہو جو اس امت کی رہنمائی کے لیے نکلی گئی۔ تأمرون بالمعروف، تم جو ہے وہ نیکی کا حکم کرتی ہو، وتنہون عن المنکر، تم جو ہے وہ برائی سے روکتی ہو۔ یہ احساس کب ہوگا؟ یہ احساس تب ہوگا جب ہمیں آپ علیہ السلام کا امتی ہونے پر فخر ہوگا، جب آپ علیہ السلام کا احساس ہوگا کہ یہ احکامات ہماری طرف متوجہ ہیں، یہ حکم آپ علیہ السلام کا ہماری طرف متوجہ ہے۔ یہ روزہ صرف آپ علیہ السلام کے لیے نہیں تھا، بلکہ ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے بتایا تھا کہ یہ روزے میں بھی رکھتا ہوں، تم بھی رکھو۔ یہ نماز مجھ پر فرض ہوئی ہے، مجھے دیکھ کر تم بھی پڑھو۔ یہ زکوٰۃ کی جو رقم مجھ پر ادا کی گئی ہے یہ تم بھی ادا کرو۔ یہ ہمیں فخر تب ہوگا جب ہمیں احساس ہوگا کہ میں آپ علیہ السلام کا امتی ہوں، میرا یہ بیٹا آپ علیہ السلام کی امت میں سے ہے، یہ میری زوجہ میرے آپ علیہ السلام کی امت میں سے ہے۔ پھر ہمیں احساس ہوگا کہ آپ علیہ السلام کی یہ سنت بھی ہمارے لیے ہے، نماز پڑھنا ہمارے لیے ہے، یہ نماز پڑھنا میرے بچے کے لیے ہے، یہ میری زوجہ کے لیے ہے، یہ میری اولاد کے لیے، یہ میرے پڑوسیوں کے لیے۔ جب یہ ہمیں فکر ہوگی پھر ہمیں احساس ہوگا، پھر ہمیں وہ ایک خوشی نصیب ہوگی کہ انشاءاللہ ہم آپ علیہ السلام کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی جب گزاریں گے تو آپ علیہ السلام کا جیسے فرمان ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان، پوری دنیا کے لوگ آخرت کے اندر جمع ہوں گے، لیکن میں اپنی امت کو پہچان لوں گا، میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اس قدر امت ہوگی، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، سب کی امتوں کی فرد ہوں گے، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟
تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت سب میں نمایاں ہوگی، ان کے جو یہ چہرے ہیں یہ نور سے بھرے ہوئے ہوں گے، ان کی داڑھیاں پوری جو ہے وہ سب کے سامنے ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک خاص نور عطا کیا ہوگا۔ وہ نور ہمیں کیسے حاصل کرنا ہے؟ ہم آپ علیہ السلام کے سامنے کس جو ہے اپنے جو ہے نیک اعمال کے ساتھ پیش ہوں، وہ ہمیں ابھی سے فکر کرنی ہے، اپنی اولاد کو بتانا ہے۔ جب ہم فکر کریں گے، جب ہمیں احساس ہوگا، چونکہ ہم دنیا کی یا ایک جو ہے اصول ہے جو ہے وہ جیسے باپ کرتا ہے اسی طرح اس کی اولاد اس کو دیکھ کر کرتی ہے۔ اگر آپ صحیح ہوں گے، آپ علیہ السلام کی امت پر سیرت پر عمل کریں گے، آپ خود نماز پڑھیں گے، جب رمضان ہوگا آپ خود روزے رکھیں گے، اور اسی طرح آپ علیہ السلام کے جتنے احکامات ہیں، آپ علیہ السلام کی جتنی سیرت ہے، جب آپ خود عمل کریں گے تو آپ کا بیٹا خود بخود آپ کو دیکھ کر جو ہے آپ کی طرف اس اعمال کی طرف جو ہے وہ کیا ہوگا، عمل کرتا رہے گا۔ تو ہمیں اس بات کا احساس تب ہوگا جب ہم خود اعمال کریں گے، ہم دوسروں کو بتائیں گے، اپنے بچوں میں رہ کر انہیں آپ علیہ السلام کے واقعات تب بتا سکتے ہیں جب ہم نے خود پڑھی ہو، جب ہم نے خود عمل کیا ہو، جب ہم نے خود جب نماز صحیح طرح سے سیکھی اور پڑھی ہو، پھر ہمیں اپنے بچوں کو سکھانے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ لیکن ہمیں احساس اگر ہوگا، پھر اللہ تبارک و تعالی کہ جتنے احکامات ہیں، آپ علیہ السلام کی جتنی بھی پوری سیرت ہے، اس پر جب ہم خود عمل کریں گے تو دوسروں کے لیے بھی عمل کرنا آسان ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے ان امتیوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ میں نے اس کے اندر اپنا محبوب بھیج دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر خود عمل کرنے، بچوں کو پڑھانے اور دوسروں تک یہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔